14 अगस्त 1947 وہ دن جب برصغیر کے لاکھوں مسلمانوں کا خواب پورا ہوا۔ وہ اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے دین، اپنے عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ جب خبر پھیلی تو کشمیر کی ایک بڑھیا نے بھی اپنا تمام سامان باندھا اور پاکستان کا رخ کیا۔ وہ صرف ایک ہی خواہش رکھتی تھی کہ ایک دفعہ اس پاک سرزمین کو چوم لے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قائم ہو۔ تنگ دشوار رستوں سے ہوتی ہوئی بڑھیا پاکستان کی طرف رواں دواں تھی۔ بڑھیا تھی، کتنا چلتی، چلتے چلتے گر جاتی، لیکن ایک حوصلہ اسے بار بار اٹھنے پہ مجبور کر دیتا کہ لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی اپنی پاک سرزمین کو دیکھے بغیر وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے ندی نالوں سے اپنی پیاس بجھاتے بڑھیا حوصلہ نہیں ہار رہی تھی۔ چلتے چلتے بڑھیا ایک بلند مقام پہ پہنچی۔ اس نے جب واپس مڑ کے دیکھا تو اسے وہ تمام چیزیں نظر آئیں، وہ لاکھوں قربانیاں، بے گور و کفن لاشیں، وہ معصوم بچیاں کہ جن کی عزت بچانے کی خاطر ان کے اپنے ماں باپ نے ان کو اندھے کنویں کے حوالے کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک ایک قبر میں 10 جوانوں کی لاشیں، لٹتے ہوئے گھر، لٹتی ہوئی عزتیں، ذبح ہوتے بچے، جلتی ٹرینیں اور تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کر ملنے والی آزادی کتنی خوبصورت ہوگی۔ اسی جوش میں وہ پتھریلے پہاڑوں، دشوار گزار رستوں اور گھنے جنگلوں سے گزرتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ایک ہی دھن اس کے سر پہ سوار تھی کہ وہ پاک سرزمین ہر حال میں مجھے دیکھنی ہے، وہ خوبصورت آزادی ہر حال میں مجھے دیکھنی ہے۔ جب وہ پاکستان کے نزدیک پہنچی تو خوشی کے مارے رونے لگی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، تمام کپڑے آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جس کی بے پناہ مہربانیوں کی وجہ سے وہ آج اپنی پاک سرزمین پہ قدم رکھ پائی تھی۔ جب وہ پاک سرزمین پہ پہنچی تو اپنی سرزمین سے لپٹ کر خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ اسے اپنی مٹی سے بہت خوبصورت خوشبو آ رہی تھی، وہ خوش تھی۔ پھر اس نے پاکستان کی طرف ایک نظر دوڑائی۔ اسے امید تھی کہ لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والے اس ملک کی قدر اس کے باشندے خوب کر رہے ہوں گے۔ اسے پہلی اطلاع ملی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پر وقت علاج نہ ملنے کی وجہ سے ایک کھٹارہ ایمبولینس میں پاکستان کی سڑکوں پہ دم توڑ چکے ہیں۔ دوسری اطلاع ملی کہ محسن پاکستان لیاقت علی خان کو کسی اپنے ہی پاکستانی نے گولی مار دی۔ اسے اطلاع ملی کہ اقتدار کے نشے کی وجہ سے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والا بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ چیزیں دیکھ رہی تھی، وہ حیران تھی۔
وہ حیران تھی کہ کس طرح ایک چپڑاسی سے لے کر اعلیٰ ترین سرکاری افسر تک اس ملک کو پوری طرح لوٹنے میں مصروف تھے. کس طرح ایک دودھ فروش سے لے کر بڑے سے بڑے تاجر تک سب منافع خوری، ناجائز فروشی جیسے غلط کاموں میں ملوث تھے. وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ ملک جو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ عزتوں کا امین ہوگا، وہاں کی کوئی درس گاہ، کوئی عبادت گاہ نہیں تھی کہ جہاں پہ کسی کی عزت محفوظ ہو. وہ سوچ رہی تھی کہ سچ مچ میں کیا یہی وہ ملک تھا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ وہ ملک جہاں پہ اپنی ہی زمین کو کسی باثر شخص سے چھڑوانے کے لیے کسی کمزور شخص کو 10 سال تک کیس لڑنا پڑے. جہاں پہ ایک پڑھا لکھا شخص ڈگریاں لے کے سڑکوں پہ گھوم رہا ہو اور باثر شخصیات، بدماش ایوانوں اور اسمبلیوں میں بیٹھے ان کے لیے قانون سازی کر رہے ہوں. جہاں پہ بڑے بڑے سرکاری آفیسرز جنہوں نے لوگوں کی جانوں کا تحفظ کرنا تھا وہ خود عزتوں کے لٹیرے بنے ہوئے ہوں. جہاں پہ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کو نوچنے، اس ملک کو کھانے میں مشغول ہو. وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہی وہ خواب تھا کہ جو دہشت گردی، غنڈہ گردی اور اس طرح کی تمام برائیوں کا گڑھ ہو. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. سوچتے سوچتے اس سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے دم توڑ دیا. لیکن ہم پچھلے 72 سال سے یہ تمام چیزیں، بلکہ اس سے کئی زیادہ چیزیں دیکھ کر پھر بھی نہ جانے کس طرح صبر کر کے بیٹھے ہیں اور خود بھی اس ملک کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کیے جا رہے ہیں اور اس ملک کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ خاموش بیٹھے ہیں. لیکن میرے دوستو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی حوصلہ نہیں ہارنا، کیونکہ قائد اعظم نے فرمایا کہ مسلمان مشکل میں گھبرایا نہیں کرتے. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور سہارا دینا ہے اپنے ملک کو کہ جس طرح ہر مشکل میں اس نے ہمیں سہارا دیا. تو جناب، آج دیسی پاکستان کی طرف سے تمام دوستوں کو جشن آزادی مبارک. رزق حلال کو 2 نمبری سے حرام کر کے رحمت کی بارش مانگنے والی عوام کو جشن آزادی مبارک. آگے آگے صاف اور تازہ پھل، پیچھے باسی اور خراب پھل لگا کر ایک ہی ریٹ پر فروخت کرنے والے پھل فروشوں کو جشن آزادی مبارک. والدین کو زندگی میں 1 کلو سیب کے لیے ترسانا اور مرنے کے بعد 2.5 من پھل بانٹنے والوں، آپ کو بھی جشن آزادی مبارک. مسجد میں واٹر کولر لگوا کر اوپر اپنا نام لکھوانے والے ڈونرز اور تازہ حلیم میں مردہ مرغی کا گوشت ڈالنے والوں، آپ کو بھی ہماری طرف سے جشن آزادی مبارک. بے حیائی کے سارے ریکارڈ توڑنے والے میڈیا، کرپٹ سیاستدان اور ان کے جملہ خاندان کو ہماری طرف سے عید مبارک. معصوم بچے بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو کھلی چھٹی دینے والی پولیس، آپ کو ہماری طرف سے جشن آزادی مبارک. گفتار کے ارطغرل الغازیوں کو جشن آزادی مبارک. طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ قانون کی تشریح کرنے والے وکیلوں اور ججوں کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت جشن آزادی مبارک.